اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کا ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت علی احمد صابر پیا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، حضرت اقبال نے کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے ہے ماند رائی۔ ناظرین اکرام، سرزمین ہندوستان جید علماء، صوفیاء اور اولیاء کا ہمیشہ سے مسکن رہی ہے۔ یہاں کے اولیاء کرام نے مذہب، ملت، قوم اور زبان سے بلند ہو کر محبت کا درس دیا، اس لیے کفر و شرک کا یہ مرکز اسلام کا گہوارہ بنا۔ ان اولیاء کرام نے شرک میں رہتے ہوئے دین برحق کا پیغام پہنچایا۔ انہی اولیاء کرام میں سے ایک بہت بڑا نام حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر پیا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کلیر شریف والے بھی ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی موضوع پر ہے۔ کلیر شریف سے باہر ایک چھوٹی سی بستی کبھی آباد ہوتی تھی۔ یہ چند نفوس اور گھروں پر مشتمل تھی۔ یہ بستی عرس حضرت علی احمد صابر پیا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے دنوں میں آباد ہوتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ عارضی بستی منتشر ہو جاتی اور پھر اگلے عرس تک یہ بستی دوبارہ آباد ہونے لگتی۔ اس بستی میں ایک بیوہ عورت خیراں بی بی رہا کرتی تھی، جس کے پاس رشتہ میں اس کا بھانجا محمد دین بھی رہا کرتا تھا۔ خیراں بی بی عرس حضرت علی احمد صابر پیا کے دنوں میں قریبی باغ سے امرود وغیرہ خرید لاتی اور اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر بیچتی تھی۔ لوگ عذرائے ہمدردی اس سے پھل وغیرہ یا جو بھی اس وقت اس کے پاس ہوتا خرید لیتے۔ عرس کے دنوں کے بعد خیرہ بی بی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے گزر بسر کر رہی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عرس حضرت علی احمد صابر پیا چیت کے مہینے میں آیا۔ خیرہ بی بی قریبی باغ سے کچھ کینوں وغیرہ اور امرود خرید لائی اور اپنی کچی چار دیواری کے کھلے دروازے میں بیٹھ کر بیچنے لگی۔ اس وقت مقامی علاقہ کلیر شریف میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر عرس مبارک جمعرات کے دن میں ہو تو ظہر کی نماز کے بعد آستانہ عالیہ پر جا کر جو بھی منت مانی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ان دنوں اتفاق سے عرس کے دنوں میں جمعرات آئی۔ خیراں بی بی نے اپنے بھانجا محمد دین کو کینوں اور امرود کے ٹوکرے کے پاس بٹھا دیا اور خود آستانہ عالیہ پر حاضری دینے چلی گئی۔ اس کی غیر موجودگی میں محمد دین امرود کے ٹوکرے کا خیال نہ رکھ سکا اور امرود ضائع ہو گئے۔ خالہ کے ڈر سے محمد دین نے خالی ٹوکرا گندم والے بھڑولے یعنی صندوق میں چھپا دیا اور خود بھاگ کر آستانہ عالیہ چلا گیا۔ خیراں بی بی درگاہ سے واپس آئی تو اس نے امرود اور کینوں کے ٹوکرے تلاش کرنا شروع کر دیے، مگر اسے کہیں نہ ملے۔ آخر اس کو امرود کے ٹوکرے گندم کے خالی بھڑولے میں مل گئے۔ اس نے اس ٹوکرے کو نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ پر موجود رہا اور باہر نہ آیا۔ خیر، سارا دن خیراں بی بی اس بھڑولے سے امرود نکال کر بیچتی رہی۔ رات کو محمد دین ڈرتے ڈرتے گھر واپس آیا۔ خیراں بی بی نے اسے کہا، بیٹا تم گھر کی نگرانی پر مامور تھے لیکن تم نے اپنے کام سے کوتاہی برتی۔ محمد دین چپ کر گیا۔ خیراں بی بی کہنے لگی، بیٹا تم نے امرود کے ٹوکرے کو بھڑولے میں کیوں رکھا اور وہ باہر بھی نہیں نکل پایا، اور میں سارا دن اس بھڑولے میں سے امرود نکال کر بیچتی رہی ہوں۔ محمد دین نے کہا، خالہ میں درگاہ حضرت علی احمد صابر پیا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ گیا تھا۔ 3 دن تک خیراں بی بی مسلسل اس ٹوکرے سے امرود نکال کر بیچتی رہی، لیکن امرود ختم نہ ہوئے۔ 5ویں دن اس کو عجیب لگا کہ اتنے دنوں میں نہ تو امرود ختم ہوئے ہیں اور نہ ہی گل سڑ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ محمد دین نے سچ بتا ہی دیا کہ اس کی غفلت سے امرود ضائع ہو گئے تھے اور اس نے خالی ٹوکرے کو بھڑولے میں رکھ دیا۔
اور درگاہ حضرت علی احمد صابر پیا سرکار جا کر دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ بوسیلہ حضرت علی احمد صابر پیا سرکار اس کی مدد کرے اور امرود ختم نہ ہو. اس لیے اس کی منت پوری ہوئی اور امرود ختم نہ ہوئے. خالہ اور بھانجے نے بھرولے کو توڑا اور ٹوکرا نکالا تو دیکھا کہ وہ بالکل خالی تھا اور 5 دن سے خیراں بی بی اس خالی ٹوکرے میں سے ہی امرود نکال کر بیچتی رہی. یہ بات علاقہ بھر میں مشہور ہو گئی اور اس کے بعد آج بھی جب کبھی عرس چیت کے مہینوں میں یعنی فروری مارچ میں آتا ہے تو مقامی لوگ درگاہ حضرت علی احمد صابر پیا سرکار کے باہر امرود عقیدتاً نذرانہ کرتے ہیں. ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی. شام کا وقت تھا. کلیئر شریف کا استانہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. پھولوں کی خوشبو، اگربتیوں کا دھواں اور درود و سلام کی آواز میں ایک روحانی سکون تھا. ہر طرف سے لوگ حضرت علی احمد صابر کلیئر رحمتہ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دینے آتے. مسلمان ہی نہیں، ہندو، سکھ اور کرسچین بھی اس پک مقام پر اپنی مرادیں لے کر آتے. مگر اس دن ہوا میں کچھ عجیب سی سختی تھی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو. اسی شہر کے ایک مخصوص طبقے سے تعلق رکھنے والا ہندو لیڈر راجہ بھانو پرتاپ، جو اپنے سخت انٹی مسلم نظریات کے لیے مشہور تھا، پہلی مرتبہ کلیئر شریف آیا. مگر اس کا ارادہ عبادت یا عزت دینا نہیں تھا. وہ اپنے سپورٹرز کے ساتھ ایک سیاساتی ریلی نکال کر سیدھا کلیئر کے استانہ کے سامنے پہنچ گیا. بھیڑ لگ چکی تھی. حضرت کی مزار پر سجدہ کرتے لوگ روحانی حالات میں تھے، مگر بھانو پرتاپ کے چہرے پر صرف نفرت کا سایہ تھا. اس نے میک اٹھایا، آواز بلند کی اور وہ الفاظ کہہ ڈالیں جو کسی روحانی بزرگ کے دربار میں کبھی کسی نے نہیں سوچے تھے. یہ سب ڈھونگ ہیں. یہ علی احمد صابر کیا تھے؟ ایک دھوکے باز پیر جس کے دربار پہ لوگ بے وقوف بنتے ہیں. آواز میں زہر تھا، زباں سے آگ نکال رہی تھی. بھیڑ سن کے سخت متاثر ہوئی. کچھ نے چیخیں ماری، کچھ نے آنسو بہائے اور کچھ نے اسے روکنے کی کوشش کی. مگر بھانو پرتاپ کے سپورٹرز نے اسے گھیر رکھا تھا. اس وقت ہوائیں رکی ہوئی سی محسوس ہوئی. گھڑیوں کا وقت ٹھہر گیا تھا. پورا پندال ایک خوفناک خاموشی میں ڈوب گیا. بھانو پرتاپ نے ایک اور گالی دینی چاہی، مگر اس کی زبان سے الفاظ نکالے ہی نہیں. اچانک اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، آنکھوں میں خوف اترا اور اس نے سینہ پکڑ لیا. میرا دل، یہ کہہ کر وہ مک کے سامنے حضرت صابر پک کے دربار کے بالکل سامنے زمین پر گر گیا. اس کے ساتھ کھڑے لوگ ہرگز سمجھ نہیں پائے کہ یہ کیا ہوا. ایمبولینس بلائی گئی، مگر جب تک ڈاکٹر آیا وہ مر چکا تھا. موت اتنی اچانک، اتنی خوفناک تھی کہ سب ہل گئے. وہ آدمی جو کچھ لمحوں پہلے سب کے سامنے گلیاں بک رہا تھا، اب بے جان لاش بن چکا تھا. اس کا چہرہ بھی عجیب طور پر ٹھہرا ہوا تھا، جیسے کسی نے اسے سختی سے تھاما ہو، لیکن اثر صرف روح پر پڑا ہو. حالت میں خلال آ گیا. اس کی لاش کو اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اس کے اپنے لوگ جو اس کے ساتھ تھے، ان کا رنگ اٹھ گیا. ایک بزرگ مرشد نے آگے بڑھ کر کہا، جو کسی والی اللہ کو ذلیل کرتا ہے اس کی زبان اللہ خود بینڈ کر دیتا ہے. لوگ افسوس کے ساتھ بار اسی جگہ کی طرف دیکھتے جہاں بھانو پرتاپ گرا تھا. اسی رات کچھ لوگوں نے دیکھا کہ وہاں روشنی سی چمک رہی تھی، ایک نورانی سا جھلک، ایک ہلکا سا دھند کا گھیرا جو صرف کچھ لمحوں کے لیے تھا. پھر ہوا چلتی اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. اس واقعے نے پوری سٹی کو ہلا کر رکھ دیا. نیوز چینلز نے پہلے اسے کارڈیاک اریسٹ کا نام دیا، مگر جن لوگوں نے اس وقت وہ منظر دیکھا تھا ان کے لیے یہ صرف میڈیکل ایشو نہیں تھا، یہ ایک روحانی انتقام تھا، ایک بزرگ کی عزت پر ہاتھ اٹھانے کا انجام تھا. اگلے دن بھانو پرتاپ کا فائنل رائٹس ہوا، لیکن کوئی بھی بڑی سیاسی شخصیت وہاں نہیں آئی. ان کے اپنے بھی گھومتی نظر سے دیکھ رہے تھے. میڈیا چپ ہو گیا. کئی ہندو بھکتوں نے بھی دربار پر آ کر معافی مانگی. کچھ نے تو یہ تک کہا، ہم سمجھے تھے یہ صرف کہانیاں ہیں، لیکن جو کل ہوا اس نے سبق دے دیا. حضرت علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ کا روحانی اثر دوبارہ لوگوں کے دلوں میں تازہ ہو گیا. لوگ اور زیادہ یقین کے ساتھ دربار پر آنے لگے. ان کی دعاؤں میں اب اور بھی عزت تھی اور روحانیت میں سکون. کچھ مہینے بعد بھانو پرتاپ کے گھر والوں نے کلیئر شریف میں لنگر رکھوایا.
कहते हैं उनकी माँ ने ख्वाब में देखा कि भानु प्रताप एक अंधेरी जगह में घूम रहा था और सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, जो बुजुर्गों का आदब नहीं करता उसे रोशनी नहीं मिलती। उसी दिन से भानु प्रताप के घर वाले भी दरबार पर आना शुरू हो गए। अब वो सिर्फ सियासतदान का नाम नहीं, एक मिसाल बन गया था कि इंसान का असल रुतबा उसकी ज़बान और नियत से होता है, और अगर वो ज़बान किसी वाली अल्लाह के खिलाफ उठती है तो उसका जवाब ज़मीन नहीं आसमान देता है। राम, हम हर माह लंगरे चिश्तिया का इंतजाम करते हैं, जिसमें दोस्त अहबाब अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालते हैं। अगर आप भी लंगरे चिश्तिया में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो दर्ज झैल नंबर पर सिर्फ 50 रुपए का जायज कैश कराकर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सके। अपना, अपने दोस्तों का, गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।